الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد دورہ قرآن 2024 کے سلسلے میں آج ہمارا مطالعہ سورۃ القصص کا ہے۔ سورۃ القصص 28 نمبر کی سورہ ہے اور انشاءاللہ آج 28ویں روزے کے لیے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سورۃ القصص کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم 9 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے اور آخری حصے میں فرعون کے علو فی الارض کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت موسیٰ کا بچپن بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں حضرت موسیٰ کی جوانی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھے حصے میں ان کی 10 سالہ زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ مدین میں انہوں نے گزاری، اور 5ویں حصے میں ان کی نبوی خدمات کا تذکرہ ہے۔ چھٹے حصے میں قریش کو ان کے فرعونی رویوں پر وارننگ دی گئی ہے، اور 7ویں حصے میں دلائل دیے گئے توحید کے بارے میں، اور 8ویں حصے میں فرعونی حکومت سے تعاون کرنے والے ایک موقع پرست سرمایہ دار قارون کا تذکرہ ہے۔ پہلا حصہ آیات 1 تا 6 پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں سورہ مبارکہ کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے اور تمہید بیان کی گئی ہے۔ کتاب مبین میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا سچا ٹھیک واقعہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس حصے میں فرعون کے خلاف فرد جرم یعنی چارج شیٹ عائد کی گئی ہے۔ فرعون ایک متکبر اور سرکش حکمران تھا، زمین پر بڑا بنتا تھا۔ چنانچہ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون اپنے شہریوں کو تقسیم کرتا تھا۔ چنانچہ فرمایا وجعل اہلها شیعا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اس نے اپنائی ہوئی تھی اور اس پالیسی پر عمل کرتا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ فرعون نسل پرست تھا، ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کرتا تھا۔ فرعون ایک سرکش حکمران تھا، لڑکوں کو ہلاک کر کے لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ ایتھنک کلینزنگ کے جرم کا مرتکب تھا۔ چنانچہ فرمایا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ فرعون ایک ظالم حکمران تھا، مفسد حکمران تھا۔ چنانچہ فرمایا انہو کان من المفسدین، آیت نمبر 4۔ اس سورہ کے آغاز یعنی آیت نمبر 4 میں بھی علا فی الارض کا ذکر ہے، اور اختتام پر بھی آیت نمبر 83 میں ان دونوں کے درمیان سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ مظلوم اور ضعیف بنی اسرائیل پر احسان کیا جائے اور دنیا کی امامت ان کے سپرد کی جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی، اور اس خاندان میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا کیے گئے جو توحید کی میراث کے علم بردار تھے۔ چنانچہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ آیت نمبر 5۔
آگے آیات 7 اور 13 پر مشتمل دوسرا حصہ ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن یعنی چائلڈ ہوڈ کی سچی داستان بیان کی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے دودھ پلا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، اور یہ تسلی بھی دی کہ یہ لڑکا تمہاری گود میں لٹا دیا جائے گا. دریا کی موجوں نے بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا. فرعون کی بیوی نے بچے کے قتل سے روک دیا اور محل کی عورتوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا، لیکن حضرت موسیٰ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے. اس طرح انہیں دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا گیا. آیت نمبر 13 میں اس کا قصہ بیان ہوتا ہے. فرعون کے محل والے اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہی نومولود مستقبل میں فرعون اور اس کے فوجی اقتدار کے لیے دشمن ثابت ہوگا اور ان کے رنج کا باعث بنے گا. آیت نمبر 8 میں اس کا تذکرہ ہے. آگے آیات 14 تا 21 میں جو کہ تیسرے حصے پر مشتمل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. جوانی کی ابتدائی ایام میں ان سے ایک نادانستہ قتل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے. انہوں نے فوراً استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فوراً معاف کر دیا. چنانچہ فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه الغفور الرحیم. آیت نمبر 16 میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا مجدہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ نے احسان مندی کے اعتراف میں عہد کیا، آئندہ ہرگز کبھی مجرموں کا حمایتی نہ بنوں گا. آیت نمبر 17 میں حکومت کے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ کو یہ اطلاع دی کہ حکمران ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی. آگے آیات 22 تا 28 میں جو کہ چوتھے حصے پر مشتمل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 10 سالہ مدینی زندگی کے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطری قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے. مدین پہنچ کر انہوں نے محض اللہ کی خوشنودی اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت 2 کمزور لڑکیوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر ان دونوں سے بے نیاز ہو کر ایک سائے کی طرف رخ کیا. ثم تولی الی الظل، پھر ایک اجنبی مقام پر دیار غیر میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، جو بھی خیر تو میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس کا میں محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دعا قبول ہوئی. ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی، کہا میرے والد آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں کی والد کو مصر کے حالات تفصیل سے بتائے اور بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کی داستان سنائی. لڑکی کے والد نے کہا نجوت من القوم الظالمین. آیت نمبر 25. ان 2 لڑکیوں میں سے ایک ذہین لڑکی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ حضرت موسیٰ کو ملازم رکھ لیا جائے، اور اس کے لیے اپنی طرف سے 2 مضبوط دلیلیں بھی دیں. اچھے ملازم میں 2 بنیادی اوصاف ہونا چاہیے، ایک طاقت اور قوت، دوسرا امانت اور دیانت. آیت نمبر 26 میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. قال، یہاں پہ آتا ہے جی قالت. اس لڑکی نے کہا، قالت احدہما یا ابت استعجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. آیت نمبر 26. اور
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرأت اور ان کے تقوی کے علاوہ ان کے تعلق باللہ کا مشاہدہ کر چکی تھی. 8 یا 10 سال کی ملازمت پر ایک لڑکی نے ان کے نکاح پر اتفاق ہو گیا. ایک لڑکی سے ان کے نکاح پر اتفاق ہو گیا. ذالک بینی و بینک، آیت نمبر 28 میں اس کی توضیح آتی ہے. اور پھر آگے آیات 29 تا 42 پر مشتمل 5واں حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منصب نبوت پر سرفرازی اور اس کے بعد ان کی فرعون سے معرکہ آرائی اور فرعون اور اس کی فوجوں کے انجام پر یہاں روشنی ڈالی گئی ہے. ملازمت کے معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے خود ان سے خطاب کیا اور فرمایا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. آیت نمبر 30. 2 معجزات سے نوازا گیا. لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور ہاتھ جیب سے نکلتے ہی چمکنے لگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ان 2 معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں. یہ لوگ بڑے ہی بدکار لوگ ہیں. آیت نمبر 32 میں یہ بات آتی ہے. اور پھر حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو بھی معاون بنایا جائے. یہ درخواست قبول کی گئی. حضرت موسیٰ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ فرعون ان کے نادانستہ قتل کا انتقام لے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلانی کہی کہ ہم تم دونوں بھائیوں کو ایسی طاقت عطا کریں گے کہ فرعون اور اس کے کمانڈر تم دونوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے. چنانچہ فرمایا، نجعل لکما سلطانا فلا يصلون الیکما. آیت نمبر 35. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دعوت دی. اس نے انہیں جادوگر اور مفترا ٹھہرایا، تکبر سے کام لیا اور اپنے کامل اقتدار اور اختیار کا دعویٰ الوہیت کی شکل میں کیا. اب میں اپنے سوا تم لوگوں کے لیے کوئی اور حاکم یعنی الہ نہیں گردانتا. یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. آیت نمبر 38 میں بات آتی ہے. فرعون اور اس کی فوجوں نے آخرت کا انکار کر کے تکبر کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ کو مسرت کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی پکڑ لیا اور اس کی ظالم فوجوں کو بھی دریا کی موجوں کے حوالے کر کے ہلاک کر دیا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. آیت نمبر 40 میں یہ بات آتی ہے. یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلانے والے لیڈر اور امام تھے. أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. آیت نمبر 41. ان پر دنیاوی لعنت بھی ہوئی اور اخروی عذاب بھی ہوگا. آیت 42. آگے آیات 43 سے 60 پر مشتمل چھٹا حصہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے. ان کے رویے بھی فرعونی ہیں اور انہیں بھی شاید اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے. قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جادوگر کہا گیا تھا. آیت نمبر 48 میں قریش کے سرداروں کو چیلنج کیا گیا کہ ان سے صاف کہہ دیا جائے قرآن سے بہتر کتاب لا کر دکھاؤ، اور ایسا ممکن نہیں ہے. میں خود اس کتاب کی پیروی کروں گا، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہو. آیت نمبر 49 اور 50 میں یہ بات آتی ہے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی. امید ہے کہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں گے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. آیت نمبر 51. قریش مکہ کو غیرت دلائی گئی کہ تم سے تو بعض اہل کتاب ہیں جیسے
حبش کے عیسائی بادشاہ نجاشی وغیرہ زیادہ بہتر ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے انہیں 2 اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، چاہے لوگ کو سلام کہتے ہیں ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ سلام علیکم۔ آیت نمبر 55، مشرکین کو احساس دلایا گیا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو پرامن چاہے قیام بنایا ہے، ہر قسم کے پھلوں اور رزق پہنچانے کا بندوبست کیا ہے۔ آیت نمبر 57 میں مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، تم سے پہلے کتنی مغرور تہذیبیں اور مضبوط معیشتیں، ساؤنڈ اکانومیز تباہ کر دی گئیں۔ Destroyed them all۔ آگے آیات 61 سے 75 پر مشتمل 7واں پیراگراف، 7واں حصہ دلائل توحید پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں توحید کی مختلف دلیلوں کو پیش کرنے کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اول و آخر وہی تعریف کا مستحق ہے، وہی حاکم اور شارع ہے، یعنی لا گیور ہے۔ دنیا میں فرعونوں کا قانون نہیں بلکہ خالق یعنی اللہ کا قانون چلے گا۔ آیت نمبر 70 کا یہ مضمون آخری آیت 88 میں دہرایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے دلائل پیش کیے گئے کہ وہی دن اور رات کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، ہر ایک سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اس وقت ثابت ہو جائے گا کہ توحید برحق ہے اور شرک عقیدہ جھوٹ اور افطرا ہے جو کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ آگے آیات 76 سے 82 میں 8واں حصہ ہے۔ ایک موقع پر سرمایہ دار قارون کی فرعون کی طاغوتی حکومت سے تعاون کی سچی داستان یہاں رقم کی گئی ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد ہارون اور قارون کے والد دونوں بھائی تھے اور دونوں جو ہے قحط کی اولاد تھے۔ قارون فرعون اور اس کی آمرانہ مشیری سے جا ملا، اس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کی۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، آیت نمبر 76 میں یہ بات آتی ہے۔ قارون اس قدر دولت مند تھا کہ اسے خزانوں کی کنجیاں بھی ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے اتنی دولت دی گئی تھی۔ آیت نمبر 76 میں ہے، قوم کے مخلص لوگوں نے قارون سے کہا کہ اسے اپنی دولت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ آیت نمبر 76، اسے مشورہ دیا گیا کہ غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے اللہ کی دی گئی دولت سے آخرت کا گھر یعنی جنت تعمیر کر لے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے آخرت کا گھر تعمیر کر لو، جنت میں گھر تعمیر کر لو۔ لوگوں پر فیاضی کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر اپنی دولت دے کر احسان کیا ہے۔
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ آیت نمبر 77۔ قارون بھی اپنے چیف فرعون کی طرح فسادی تھا، اسی لیے اسے زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، آیت 77۔ قارون اپنی دولت کو اللہ کا احسان سمجھنے کی بجائے اپنی ذاتی علم کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، آیت 78۔ ایک روز قارون ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، خوش قسمت قارون ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ دنیا پرستوں نے اس کی دولت اور اس کی شان و شوکت کو دیکھا، دیکھ کر کہا کاش ہمیں بھی اس طرح نوازا جاتا۔ قارون تو بہت ہی خوش قسمت آدمی ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، آیت نمبر 79۔ لیکن اہل علم دھوکہ نہیں کھاتے، انہوں نے کہا دنیا کی دولت ہے، دولت سے اللہ کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے۔ بالآخر قارون اپنے گھر کے ساتھ زمین میں دسا دیا گیا، زمین کے اندر دسا دیا گیا۔ فرعون کی سیاسی اور فوجی دوستی اس کے کسی کام نہ آئی۔ اللہ کی قوت کے سامنے فرعونوں اور من دون اللہ کسی قسم کی قوت کی بلا کیا حیثیت ہے؟ دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہی لوگ جو کل تک فرعون کی دولت پر رش کیا کرتے تھے، قارون کی دولت پر رش کیا کرتے تھے، قارون کے زمین میں دسا دینے کے بعد قارون کے انجام پر افسوس کرنے لگے۔ یہ کچے اور خام عوام الناس کا حال تھا جو اپنا موقف فوراً بدل لیتے ہیں۔ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دولت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اقرار کیا کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، ورنہ ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں دسا دیے جاتے۔ لولا ان من اللہ علینا لحسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، آیت نمبر 82۔ آیات 83 تا 88 پر مشتمل آخری حصہ ہے۔ اس میں فرعون کی جرم علو فی الارض کا اعادہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ دنیاوی عذاب پانے والا یہ متکبر فوجی حکمران آخرت کے گھر سے محروم رہے گا، وہ متقی نہیں تھا۔ آیت نمبر 83۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں کہ بلائی کا بدلہ اس سے بہتر بلائی اور بھلائی کا بدلہ اس سے بہتر بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی کے برابر دیا جائے گا۔ قرآن کو فرض کیا گیا، یہ بہترین انجام کو پہنچانے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک سے بچنے کے لیے اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ قریش مکہ کے سرداروں کی معاونت سے منع کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آیت نمبر 87۔ آخری آیت میں 5 باتوں کی طرف اشارہ کر کے حاصل کلام رکھ دیا گیا ہے۔ نمبر 1،
اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور ہستی سے دعا نہیں کی جا سکتی. فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. یہ توحید دعا کا مضمون ہے. نمبر 2، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی الہ نہیں ہے. لا الہ الا ہوا. یہ توحید الوہیت، توحید اختیار اور توحید اختیار کا مضمون ہے. توحید عبادت بھی اس میں ہے. اللہ خالق ہے. نمبر 3، اللہ خالق ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. صرف اللہ ہی کے لیے بقا ہے اور تمام مخلوقات کے لیے فنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. یہ توحید ذات کا مضمون ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہے. کسی فرعون کو زمین پر اللہ تعالیٰ کے قانون سے بے نیاز ہو کر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان الحکم للہ. یہ توحید تشریعی کا مضمون ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ آخرت برپا کرے گا. نیک لوگوں کو جزا اور فرعونوں کو سزا سے دوچار کرے گا. چنانچہ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ توحید قدرت اور توحید اختیار کا مضمون ہے، جو کہ آیت نمبر 88 میں بیان کیا ہے. مرکزی مضمون ایک بار پھر سماعت فرمائیے. انسان کو تکبر یعنی علو فی الارض، فساد فی الارض سے بچنا چاہیے، ورنہ فرعون اور قارون کی طرح وہ دنیاوی عذاب سے بھی دوچار کیا جا سکتا ہے اور اخروی عذاب سے بھی. اسی کے ساتھ آج اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 29ویں سورت لے کر دورہ قرآن 2024 کے سلسلے میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.